السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، وضو سے متعلق احکام و مسائل۔ باب نمبر 1، ما جاء فی الوضوء، وضو کے متعلق کیا وارد ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ کی وضاحت۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعضائے وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نیز آپ نے ان اعضاء کو 2 بار اور 3 بار بھی دھویا ہے، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ اور اہل علم نے وضو میں پانی کا حد سے زیادہ استعمال ناپسند کیا ہے، اور اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں۔ باب نمبر 2، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، اسے حدث ہو جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو نہ کرے۔ ایک حضرمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، پسا یا زراعت، یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو۔ باب نمبر 3، وضو کی فضیلت اور ان لوگوں کا بیان جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 136۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ باب نمبر 4، شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے جب تک بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز یعنی ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بدبو نہ پائے۔ باب نمبر 5، وضو میں تخفیف کا بیان۔ حدیث نمبر 138۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو کر نماز پڑھی۔ کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی۔ پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سفیان نے اس روایت کو دوبارہ تفصیل سے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لٹکتے ہوئے مشکیزے سے ہلکا وضو فرمایا۔ عمر راوی اس وضو کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتا ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح وضو کیا، پھر میں آ کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے کبھی یسار کی بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھیرا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر اللہ کی توفیق میسر آئی تہجد کی نماز ادا فرمائی، پھر کروٹ کے بل لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر مؤذن آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد عمر سے کہا
کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ نیند کا اثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نہیں بلکہ صرف آنکھ پر ہوتا تھا۔ عمر نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ پھر درج ذیل آیت کو بطور دلیل تلاوت فرمایا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باب نمبر 6 مکمل وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وضو پورا کرنے کا مطلب اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ حدیث نمبر 139۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے لوٹے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اترے، پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا، لیکن وضو پورا نہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، جب مزدلفہ آئے تو اترے اور پورا وضو کیا۔ پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے مقام پر بٹھایا۔ پھر عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ باب نمبر 7 چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ حدیث نمبر 140۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا۔ اس طرح کے پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک اور چلو پانی لیا، ہاتھ ملا کر اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، بعد ازاں ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا، اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔